تو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو؟ امید ہوگی کہ آپ لوگ اچھے ہوگے۔ تو میں آ چکا ہوں ہندوستان کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ دیکھ سکتے ہو، اور آج آپ کی پوری ہسٹری میں بتانے والا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے، آپ اجمیر شریف کیسے پہنچے، وہ ساری ہسٹری انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی۔ بنے رہیے گا چینل پہ۔ آپ کا پورا نام حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کو لوگ محبت سے غریب نواز بولتے ہیں۔ غریب نواز کا ارتھ ہوتا ہے غریبوں پر رحم کرنے والا۔ یہ اپادھی آپ کو آپ کی دریا دلی، انسانیت اور غریبوں کی سیوا کے کارن ملی ہے۔ آپ کا جنم 1141 عیسوی 537 ہجری میں ہوا۔ آپ ایران کے سیستان، جس کو خراسان بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پلے بڑے ہوئے۔ بچپن میں ہی آپ کے ماتا پتا کا ندھن ہو گیا۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ ملا جسے آپ نے بیچ دیا۔ اس کی رقم سے اسلامی تعلیم اور سفر کے لیے خرچ کیا۔ آپ نے بخارا اور سمرقند میں جا کر قرآن و حدیث، تصوف اور فقہ کی شکشا پراپت کی۔ روحانی تلاش میں آپ نے بغداد، مکہ، مدینہ اور کئی صوفی بزرگوں سے ملاقات کی۔ انت میں آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور چشتی سلسلے میں داخل ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 1191 عیسوی میں بھارت آئے۔ کئی شہروں سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر شریف پہنچے، جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پڑاؤ بنا۔ آپ جب بھارت آئے تو اس سمے بھارت میں راجہ پرتھوی راج چوہان کا شاسن تھا۔ آپ نے اجمیر میں روحانی تعلیم، انسانیت، محبت، خدا کی یاد کا پیغام پھیلایا۔ غیر مسلم بھی آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کی شکشاؤں سے پربھاوت ہو کر ایمان لاتے تھے۔ آپ نے جات پات، اونچ نیچ، دھرم، رنگ، بھاشا کے بھید کو مٹا کر صرف محبت اور خدا کی عبادت کی راہ دکھائی۔ آپ ہمیشہ لوگوں میں ایک اپدیش دیتے تھے: خدا کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا سب سے بڑا عبادت ہے۔ اس کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، دنیا میں نیک عمل ہی ساتھ جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1236 عیسوی 6 رجب 633 ہجری کو ہوا۔ ہر سال 6 رجب کو اجمیر میں آپ کا عرس بڑے شردھا اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں اور آپ کا فیض لے کے جاتے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز صاحب اجمیر پہنچے تو وہاں ہندو اور راجپوت بہل علاقہ تھا۔ آپ نے کسی سے جھگڑا یا بحث نہیں کی، بلکہ آپ نے اخلاق، سچائی اور دعاؤں سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ہزاروں لوگ آپ کی محبت اور کرامت سے پربھاوت ہو کر اسلام قبول کر لیے۔ ایک بار آپ کا جانا ایک آدیواسی علاقے میں ہوا۔ وہاں پر باغ کا بہت قہر تھا۔ لوگوں نے آپ کا نورانی چہرہ دیکھا اور وہیں پہ آپ سے دعا کروائی کہ اللہ کے ولی، یہاں پہ ایک باغ لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے، آپ اس کا کچھ کیجئے۔ آپ نے اپنی ولایت والی نگاہ سے اس باغ پر جب ڈالی، اسی وقت باغ انسان بن گیا۔ وہ انسان بن کر آپ کا مرید بن گیا اور تصوف کی راہ پر چل پڑا۔ کئی بیمار لوگ آپ کی درگاہ پر آ کر دعا کی درخواست کرتے تھے۔ آپ نے صرف ایک دعا سے اسادھیہ بیماریوں سے لوگوں کو ٹھیک کر دیا۔ آج بھی لوگ اجمیر شریف درگاہ پر آ کر منت مانگتے ہیں اور شفا یاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ آپ کی ہر دعا اللہ کے حکم سے قبول ہوتی تھی۔ ایک بار ایک عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر آئی۔ آپ نے اسے دعا کی اور وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اس سے لوگوں کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا۔ آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا دل سے آپ کی عزت کرنے لگتا، یہاں تک کہ ویرودھی بھی آپ کے اخلاق نور سے متاثر ہو کر دوست بن جاتے۔ ہر سال 6 رجب شریف کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اجمیر شریف میں بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اس دوران جو کرامتیں ہوتی ہیں
وہ انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن لاکھوں لوگ ہر سال ان کرامتوں کی گواہ بنتے ہیں۔ عرس کی رات، خاص کر چھٹی کی رات، جب درگاہ کا جھنڈا شریف بلند ہوتا ہے، اس وقت آسمان سے نور اترتا ہے۔ کئی عقیدت مند کہتے ہیں کہ انہوں نے آکاش میں سفید چمکتی روشنی یا کوئی نور چنھ دیکھا جو خواجہ کی موجودگی کا ثبوت لگتا ہے۔ کئی لوگ جو سالوں سے بیمار، بے اولاد یا پریشان ہوتے ہیں، عرس میں آ کر خواجہ غریب نواز کے دربار میں چادر چڑھا کر دعا کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کو مراد ملتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ کئی بار دیکھا گیا کہ جب کوئی سچے دل سے چادر لے کر آتا ہے اور پیش کرتا ہے تو ہوا میں چادر خود ہی اوپر اٹھ جاتی ہے، جیسے کوئی اسے منظور کر رہا ہو۔ یہ نظارہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے عرس پر ہر سال 20 سے 30 لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، بنا کسی نیوتے، بنا پرچار کے۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے دل میں خواجہ کا بلاوا ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی راستے اجمیر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ چھٹی شریف کی رات کو درگاہ شریف میں ایک ایسی نورانی خوشبو اٹھتی ہے جو عام عطر یا پھولوں جیسی نہیں ہوتی ہے، یہ روحانی ہوتی ہے اور کئی زائرین اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مزار کے اوپر سے سفید نور یا روشنی نکلتے دیکھی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ ٹکٹ تھا نہ یوجنا، لیکن کسی عجیب اتفاق سے کسی مہمان یا سادھن سے وہ چھٹی شریف پر پہنچ گئے۔ یا خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے، جسے وہ بلاتے ہیں وہ ضرور جاتا ہے۔ چھٹی شریف کی رات میں کئی عقیدت مندوں کے سپنوں میں خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں۔ وہ انہیں دعا دیتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ روحانی کرامت کیول پاک دلوں کو نصیب ہوتی ہے۔ چھٹی شریف کو درگاہ میں جو بھنڈارا بٹتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لاکھوں لوگ کھاتے ہیں لیکن کھانا کم ہی نہیں ہوتا۔ یہ کرامت حضرت کی مہربانی اور مہمان نوازی خدا کی برکت کی نشانی ہے۔ ایک بار ایک گونگی لڑکی کو ان کے ماں باپ چھٹی شریف کے دن لائے اور دعا کی، یا غریب نواز تو پالن ہار ہے، تو اللہ کا وہ ولی ہے جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ تھوڑے دن بعد اللہ نے غریب نواز کے صدقے اس بے زبان کو زبان عطا کر دی اور اس لڑکی کے منہ سے پہلا لفظ نکلا، یا غریب نواز۔ اپنی آواز سن کر وہ زور زور سے بولنے لگی، یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ یا کرامت دیکھ وہاں بیٹھے لوگ بھی بولنے لگے، یا غریب نواز۔ تو ناظرین، کیسی لگی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طریقے کی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔